السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے امیر کویت اور کویتی عوام کو ان کے ملک کے قومی دن اور آزادی کی سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین اور سعودی ولی عہد کو مبارکباد دی ہے۔ آج مسلسل چھٹے روز بھی یہاں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد متاثر ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اور امریکہ نے شام میں ملیشیا فورسز پر بمباری کی ہے اور اس طرح ایران کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے ساتھ سلام و تحیات اور نیک خواہشات کا تبادلہ کیا ہے، اور یہ تبادلہ صاحب سمو امیر کے ساتھ کویتی وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح کی ملاقات کے دوران کیا گیا۔ انہوں نے صاحب سمو امیر کو برادر ملک کویت کے امیر کی جانب سے ایک دستی خط پہنچایا۔ یہ خط دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل سے متعلق ہے۔ قطر خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے قومی تقریبات میں حصہ لیتا ہے، تو کویت کے قومی دن کے موقع پر بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیر کویت اور کویتی عوام کو ان کے ملک کے 60ویں قومی دن اور آزادی کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ صاحب سمو امیر نے کویت کے امن و امان اور شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی قیادت میں کویت کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا ہے، اور قطر نے منفرد اور گہرے تعلقات کی بنیاد پر خلیجی وحدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج سے 30 سال قبل الخفجی کی آزادی کے معرکے میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سپوتوں کے زور بازو کے ذریعے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام ولی عہد کے کامیاب آپریشن کی مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ فہد بن محمد بن عبدالعزیز بن سعود بن فیصل آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ فہد بن محمد بن عبدالعزیز بن سعود بن فیصل آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج ملک میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سفیر ڈاکٹر کلاؤڈیوس فشباخ، یونائٹڈ کنگڈم کے سفیر جناب جوناتھن ویلکس اور جمہوریہ فرانس کے سفیر جناب فرانک جیلی نے ملاقات کی ہے۔
یہ تینوں وہ یورپی ممالک ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے میں شریک ہیں، جسے مشترکہ جامع عملی منصوبہ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں سفارتی ٹریک کی بحالی، ڈائیلاگ اور بات چیت کو فعال کرنے اور ایران کے ساتھ 5+1 گروپ کے سمجھوتے میں درج شقوں کی پابندی کے موضوع پر بات چیت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر اس غرض کے لیے قطر کے عمل پیہم اور سفارتکاری اور ڈائیلاگ کی حوصلہ افزائی پر مشتمل قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ قطر تعمیری عمل کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور وہ علاقے کے استحکام اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے مفاد کی خاطر کی جانے والی تمام کوششوں کی مدد و حمایت کرتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے اعلان کیا ہے کہ قطر نے غزہ کی پٹی میں بجلی کے بحران کو حل کرنے کے لیے اسے گیس کی سپلائی کے بڑے پروجیکٹ کے لیے 60 ملین امریکی ڈالر کی رقم مختص کی ہے۔ سفیر العمادی نے فلسطینی وزیر اعظم جناب محمد اشتیا اور فلسطین کے لیے یورپی یونین کے نمائندے جناب سیون کونبون برگزڈوف کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم اسرائیل کے اندر سے گیس کی سپلائی کے لیے پائپ لائنیں بچھانے کے لیے مخصوص کی جائے گی۔ یورپی یونین نے بھی غزہ کی پٹی کے اندر ان پائپ لائنوں کو بچھانے کے منصوبے کی تکمیل کے لیے 20 ملین یورو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے قطر اور یورپ کی مدد کو انتہائی قیمتی بتایا ہے۔ اب ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ آج مسلسل چھٹا روز ہے کہ یہاں کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد متاثر ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں مزید 480 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ آج متاثر ہونے والوں کی تعداد 469 رہی ہے۔ اس کے لیے 9,675 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ کوئی مریض بھی آج فوت نہیں ہوا۔ 9 افراد کو ICU یعنی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ 82 مریض اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بڑی عمر کے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد ویکسینیشن کرا لیں تاکہ کورونا وائرس کے شدید اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ قطر میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے پروگرام میں توسیع لاتے ہوئے اب قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ کووڈ-19 وائرس کے مقابلے کے لیے قطر کے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے بتایا ہے کہ ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس سال کے اختتام تک اس کی آبادی میں ویکسینیشن کے حقداروں کی 90% تعداد کو یہ ویکسین لگا دی جائے۔ اور اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ یورپی یونین کے قائدین نے سربراہان نے اپیل کی ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائی گئی سخت پابندیاں برقرار رکھی جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ویکسینیشن کی مہموں کی رفتار کو بھی تیز تر کر دیا جائے تاکہ شکلیں تبدیل کر کے آنے والے کورونا وائرس کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے، جبکہ اس وائرس کی تبدیل شدہ شکلیں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں۔
अमेरिका की जानिब से ईरान को दी गई इस तंबीह के बाद कि ईरान के एटमी समझौते के एहया यानी उसे दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए यूरोपीय तजवीज़ का तेहरान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और अमेरिका का पैमाना सब्र अब लबरेज होने लगा है। और इस तंबीह के बाद अब अमेरिका के लड़ाका तैयारों ने शाम के मशरक़ी हिस्से में वाक़े ठिकानों पर बमबारी कर दी है। ये ठिकाने वो मलेशिया फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं जिन्हें ईरान की पुष्टपनाही हासिल है। अमेरिका के इन हमलों में इराक के अंदर कम से कम 17 जंगजू हलाक और गोले बारूद से भरे हुए 3 ट्रक तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने वहां फायरबंदी कबूल कर ली थी, जिसके बाद वहां गुज़श्ता कई महीनों से निस्बतन सुकून था। लीबिया से आमदा खबरों के मुताबिक लीबिया की कौमी वहदत की हुकूमत के सरबराह अब्दुल हमीद अद-दबीबा ने लीबियाई पार्लियामेंट को अपनी काबीना का स्ट्रक्चर पेश कर दिया है। उन्होंने इस हुकूमत के अमली प्रोग्राम और काबीना की तश्कील के लिए वजीरों के चुनाव का तरीक़ाकार भी काबीना को बता दिया है। पाकिस्तान और भारत के फौजों ने अपने एक मुश्तरका बयान में अहद किया है कि वो मुतनाज़ा रियासत कश्मीर की फायरबंदी की लाइन पर फायरबंदी की बार बार की खिलाफ वर्जियों को बंद करेंगी कि वहां गुज़श्ता कई महीनों से कशीदगी बढ़ गई है। दोनों फरीक एक दूसरे पर इस खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाते आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी लाइन या एलओसी की लंबाई 740 किलोमीटर है और गुज़श्ता कई दहाइयों से ये लाइन इन दोनों एटमी मुल्कों के दरमियान हद फासिल बनी हुई है। भारत ने पाकिस्तान पर सन 2020 के दौरान फायरबंदी की 5000 खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया था, जिसमें उसका कहना है कि 20 सिविल बाशिंदे मारे गए हैं और इसके बिलमुकाबिल इस्लामाबाद का कहना है कि नई दिल्ली ने 3000 से ज्यादा मरतबा समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए 29 सिविल बाशिंदे कत्ल और 250 दूसरे जख्मी कर दिए हैं। सन 2003 में इन दोनों ममालिक के दरमियान उस इलाके में फायरबंदी पर इत्तेफाक राय हो गया था, जिसकी वजह से इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान एक बड़ी जंग होते होते रुक गई थी। और अब आज फायरबंदी की पाबंदी के हवाले से किया जाने वाला मुश्तरका ऐलान किस हद तक कामयाब साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज के इस नशरे की आखिरी खबर यह है कि आर्मीनिया में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान ने अपने हजारों हामियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि उन्होंने फौज की जानिब से उनकी हुकूमत का तख्ता उलट देने की कोशिश नाकाम बना दी है। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समू अमीर ने अमीर कुवैत और कुवैती अवाम को उनके मुल्क के कौमी दिन और आज़ादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी है। साहिब समू अमीर ने खादिमुल हरमैन और सऊदी वली अहद को मुबारकबाद दी है। आज मुसलसल छठे रोज भी जहां कोरोना से शिफा पाने वालों की तादाद मुतासर होने वालों की तादाद से ज्यादा रही और अमेरिका ने शाम में मलेशिया फोर्सेस पर बमबारी की है और इस तरह ईरान को एक पैगाम भेजा है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।